بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی صورتیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں رحمان ہوں اور صلہ رحمی بھی رحم ہے، اور میں نے اس کا نام اپنے نام رحمان سے رکھا ہے۔ جو اسے ملائے گا یعنی صلہ رحمی کرے گا، میں اسے اپنی رحمتوں سے ہمکنار کروں گا، اور جو اسے قطع کرے گا، صلہ رحمی نہیں کرے گا، میں اسے اپنی رحمت سے منقطع یعنی محروم کروں گا۔ کتاب کا حوالہ موجود ہے۔ گھر پر جا کر ان کی زیارت کرنا اور اپنے گھر پر ان کی دعوت کا اہتمام کرنا، خیر خبر لیتے رہنا اور انہیں ان کی اہمیت کا احساس دلانا، اپنے مال میں سے ان پر خرچ کرنا، تحفہ یا صدقہ کی صورت میں۔ صدقہ و خیرات کرتے وقت ضرورت مند رشتہ داروں کو مقدم رکھنا، بزرگ رشتہ داروں کی توقیر کرنا اور کم عمروں سے نرمی کا برتاؤ کرنا، انہیں ہمیشہ وہ مقام دینے کی کوشش کرنا جس کے وہ مستحق ہوں، ان کی غم و خوشی کی محفلوں میں شرکت کرنا، مرض میں عیادت کرنا اور فوتگی پر جنازے میں شریک ہونا، ان کے غم و خوشی کی محفلوں میں شرکت کرنا، مرض میں عیادت کرنا اور فوتگی پر جنازے میں شریک ہونا، ان کی دعوت کو قبول کرنا جب تک کوئی حقیقی شرعی عذر نہ ہو، اپنے دل کو ان کے لیے ہمیشہ صاف رکھنا، کسی بھی قسم کا میل نہ آنے دینا، ان کی باہمی اختلافات اور تنازعات کی صورت میں صلح صفائی کروانا، ان کے لیے خیر و بھلائی کی دعا کرنا اور صحیح دین کی دعوت دیتے رہنا، ان کی غیر موجودگی میں ان کی عزت و عصمت کا دفاع کرنا، ان کی جانب سے غلطی یا کوتاہی پر درگزر کے لیے عذر اور بہانہ تراشنا۔ نوٹ: ان تمام مذکور صورتوں میں اکثر چیزیں ایسی ہیں جن پر کسی قسم کا خرچہ نہیں ہوتا۔ نیز ان صورتوں کو سامنے رکھ کر ہم اپنا احتساب بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ان میں سے کتنے معاملات بخوبی نبھاتے ہیں اور کتنے معاملات میں باوجود اطاعت کے بھی غفلت برتتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ